نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله وصدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود و سلام بڑا خاص تحفہ ہے میلاد شریف کا، سارے مل کے پڑھ لیا کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ایمان کی حالت میں رسول رحمت کے میلاد شریف کے مہینے کی یہ بابرکت گھڑیاں ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ رسول رحمت کی تشریف آوری کی خوشی کا صدقہ ہر دکھ کے مارے کو خوشی عطا فرمائے اور ہر غم میں پھنسے کو غم سے نجات عطا فرمائے۔ جتنی جماعتیں، جتنی تنظیمیں، جتنی تحریکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے جشن کے لیے کوشاں ہیں، اللہ ان سب کو نبی پاک کے لنگر سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ حاجی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ جو ایک محبت پیار کا سلسلہ شروع کر گئے، ان کی اولاد نے، عزیز و اقارب نے اسے جاری رکھا ہوا ہے۔ آج ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد بہت خوبصورت خطاب سنیں گے، پھر 12 ربیع الاول شریف کو بھی یہی محفل ہے اور وہ بھی بہترین خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں تقریر کے لیے آتا رہتا ہوں، آج میں تقریر کے لیے نہیں آیا۔ جس طرح نقیب صاحب کو میرا انتظار تھا، مجھے پیر صاحب کا انتظار ہے۔ جیسے ہی وہ سٹیج پر تشریف لائیں گے میں مائک ان کے حوالے کر دوں گا، میں پھر آتا رہتا ہوں، کبھی پھر بات کر لیں گے۔ اب ایک دو باتیں جب تک وہ تشریف نہیں لاتے میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خوشی کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات محسوس فرمائیں اور غور فرمائیں، ذکر بلند ہوا نبی پاک کا، ذکر بلند کیا خالق کائنات نے۔ لمبے چوڑے مسائل میں الجھنے کی ضرورت نہیں، رب نے اپنی شان کے مطابق مصطفیٰ کریم کے پاک ذکر کو بلند کر دیا۔ محافل میلاد شریف کرانے والے، میلاد شریف کے جلوسوں کا اہتمام کرنے والے، نبی پاک علیہ السلام کے نام کا لنگر پکانے، چلانے، کھلانے، کھانے والے، رسول اللہ علیہ السلام کے نام مبارک کے نعرے لگانے والے، یہ نبی کا ذکر بلند نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنے پاک نبی کا ذکر بلند کیا اور جس جس کو بلندی عطا فرمائی اسے پاک نبی کے ذکر پہ لگا دیا۔ میرے پاک نبی کا ذکر کرنے والا چھوٹا ہو تو اونچا ہو جاتا ہے۔ آپ محسوس کریں تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ جس کو بلندی عطا کرنا چاہتا ہے اسے ذکر محبوب کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اور میں یہ بات برملا کہنے لگا ہوں،
میلاد کے دعوت نامے، میلاد کے جھنڈے، میلاد کی فلیکسز اور میلاد شریف کی دعوت یہ ہر کوئی نہیں دیتا، جس کو رب پسند کرتا ہے اسے ذکر محمد پہ لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک پر لگ جانا یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور آپ خوش قسمت لوگ ہیں، میلاد شریف کا پاک مہینہ آتا ہے اور آپ سارے کے سارے لوگ میرے آقا کا جشن کرتے ہیں، اور میں ویسے مشورہ دے رہا ہوں، جو بندہ نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمے کے بعد ذکر نبی پہ الجھنا نہیں چاہیے بلکہ پیار سے کرنا چاہیے۔ چلے میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، جو بندہ 5 وقت کی نماز میں درود پڑھ لیتا ہے، سلام پڑھ لیتا ہے، اسے پھر درود و سلام پہ الجھنا نہیں چاہیے، مل جل کے پڑھنا چاہیے۔ درود بھی اپنے نبی پر، سلام بھی اپنے نبی پر۔ تو بھائی جن کا کلمہ پڑھا ہے ان پر درود کا حکم خدا کا ہے، سلام کا حکم خدا کا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، رب نے کوئی پابندی شبندی نہیں لگائی کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگ ایمان والو نبی پر درود پڑھو، سلام خوب پڑھو۔ اس پر پہلا نقطہ یہ ہے، درود و سلام کا رب نے کہا ہی ان کو ہے جن کے سینے میں ایمان ہو۔ اب اس پہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے تو پڑھے درود و سلام۔ یہ کسی مولوی کا آرڈر نہیں، رب کا آرڈر ہے۔ اور بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یا اللہ تیرے نبی پر درود کب پڑھیں، تیرے نبی پر سلام کب پڑھیں؟ فرمایا کب کے چکر کو چھوڑ۔ اچھا ماشاءاللہ جن کی زبان ہے وہ سارے بولیں یا اللہ کتنا پڑھیں؟ فرمایا کتنا کو بھی چھوڑ۔ یا اللہ کیسے پڑھیں؟ بیٹھ کے پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، کس طرح پڑھیں؟ فرمایا یہ بھی میں تجھ پر پابندی نہیں لگاتا، بس میں تو یہ کہتا ہوں ادب سے پڑھ، اور جب میرا محمد یاد آئے درود بھی پڑھ، سلام بھی پڑھ۔ آپ حضرات جو درود و سلام سے خوش ہیں وہ ذرا سبحان اللہ کہیے محبت سے۔ یہ حکم ہے رب کا، ایمان والوں کو حکم ہے۔ اور میں یہ مشورہ دے رہا ہوں، امت مسلمہ میں پہلے بھی فسادات بڑے ہو گئے ہیں، ہر کوئی اپنے نظریے پر قائم رہے، لیکن خدا کے لیے نبی کی ذات پر تو اکٹھے ہو جاؤ۔ اچھا اس پر مجھے آپ کا ترلا مارنا پڑے گا، او بھائی جی جس عقیدے سے مرضی آپ کا تعلق ہے، عقیدے بعد کی بات ہے، مصطفیٰ پہلے کی بات ہے۔ جس کا عقیدہ میرے پاک نبی کے حوالے سے ٹھیک نہیں، اس عقیدے کو ٹھیک کر کے نبی کی ذات پہ اکٹھا ہو جائے، تاکہ قبر کو بھی 4 چاند لگ جائیں، حشر کو بھی 4 چاند لگ جائیں۔ دیکھیں میں نے کس پیار سے یہ بات کی ہے۔ آج کل جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، اور انڈیا اور پاکستان کے جتنے دشمن ہیں وہ سرحدوں پر، اور کیا کیا پاکستان میں سازشیں ہو رہی ہیں، میں مشورہ دیتا ہوں آزادی کی قیمت پوچھنی ہو نا، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھو، وہ ہم میں کلمے میں ایمان میں کم نہیں ہے، جو سزائیں بھگت بھگت کے بھی یا رسول اللہ پکار رہے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر سے یہ صدا آ رہی ہے، کلمے کے نام پہ تمہیں پاکستان ملا ہے، مصطفیٰ سے بھی وفا کرو، وطن سے بھی وفا کرو۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں سارے پاکستان کے وفادار ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولیے۔ جتنے ولیوں کے ماننے والے ہیں وہ سارے پاکستان کے وفادار ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے ملک میں رہنے والا کوئی انڈیا کی بولی بھی نہ بولے اور نبی کی دشمنی کی بولی بھی نہ بولے، بس 2 ہی بولیاں بولے، پاکستان سے وفا کی بولی بولے، محمد سے حیا کی بولی بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں یہ ملک نبی پاک کے نام پر ملا ہے،
یہ ملک ہمارے لیے ایک ایک چپا جنت کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کو اس وطن کی وفا پہ بھی بولنا چاہیے. اور یار یہ تھوڑی آزادی ہے، ہمیں وہ ملک ملا ہے جہاں جی چاہتا ہے نبی کا میلاد منا لیتے ہیں، جہاں جی چاہتا ہے مصطفیٰ کی عظمت کے نعرے لگا لیتے ہیں. اب سنیے، درود و سلام کا حکم ہے اللہ کا ہر مومن کو. اچھا، اس کے لیے میں کسی پر کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگا رہا اور کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں بانٹ رہا. لڑائی جھگڑے والی تقریر میں نے کرنی نہیں. میں بڑے پیار کی بات کہہ رہا ہوں. اگر تیرے سینے میں ایمان ہے تو بھائی درود و سلام سے تو ایمان والوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. مومن تو درود و سلام سے نہیں الجھتے. مومن کا کام تو درود و سلام پڑھنا ہے. اب درود اور سلام کو علیحدہ علیحدہ میں آپ کو کر کے بتاؤں کہ درود سے کیا ملتا ہے اور سلام سے کیا ملتا ہے. میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ محمد عربی کے وہ قریب ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا. میں ذرا آہستہ آہستہ آپ سے بات کرنے لگا ہوں اور بالکل دھیمے لہجے میں. میرے خیال میں کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ نہ چاہتا ہو کہ مجھے پاک نبی کا قرب ملے. آپ کی سبحان اللہ خود بتائے گی آپ میں سے کون کون چاہتا ہے. میں ایک مرتبہ پھر دہرا دوں اگر آپ محسوس کریں. سٹیج سے لے کر آخر تک، نیک بندے سے لے کر گنہگار تک، سارے کہتے ہیں کہ سرکار کا قرب نصیب ہو جائے، سرکار کا قرب نصیب ہو جائے. اچھا، کوئی بندہ پیر صاحب سے وظیفہ پوچھتا ہے، حضرت وظیفہ بتائیں، سرکار کا قرب نصیب ہو جائے. جو پیر وظیفہ بتائیں وہ بھی ہمارے دل و جان کی ٹھنڈک، جو کوئی عالم وظیفہ بتائے وہ بھی دل و جان کی ٹھنڈک. پر میرا نبی خود جو وظیفہ بتا رہا ہے کہ میرا قرب چاہیے تو مجھ پر درود پڑھو. اور میرے پاک نبی نے یہ قید نہیں لگائی کتنے مرتبہ، فرمایا جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو یہ وظیفہ سن کر نبی پاک کی زبان پر اعتبار کر کے درود شروع کر دے، مدینے کا تاجدار اسے قرب عطا فرما دے. اچھا ایک بات بتائیں، کسی کو بندہ قریب کب کرتا ہے؟ جب وہ بندے کو پیارا لگے. جو مجھے اچھا نہیں لگتا میں اسے ملنا نہیں چاہتا. کوئی اچھا لگتا ہو میں گلے بھی لگاؤں گا، پاس بھی بٹھاؤں گا. اور باقی باتیں بھائی چھوڑ. درود شریف پڑھنے والا میرے نبی کو پیارا نہ لگتا ہوتا تو حضور یہ خوشخبری نہ دیتے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر درود زیادہ پڑھا ہوگا. اب درود شریف کے بارے میں ایک اور بات. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو مجھ پر درود پڑھے اور اس کی آواز مجھ محمد کریم تک نہ پہنچے. چلے میں پھر دہرا رہا ہوں اور بڑے پیار کے ماحول میں دہرا رہا ہوں، آپ بھی پیار کے ماحول میں سنیں. یار یہ درود شریف میں کتنا پاور ہے. نوکر پڑھے تو میرا پاک نبی درود والی آواز کو خود سنے. میں تیسری مرتبہ پھر دہراتا ہوں اور آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ بولیں گے درود پڑھا ادھر میں نے، آواز پہنچی میرے پاک نبی تک. درود پڑھا آپ میں سے کسی نے، آواز پہنچی میرے پاک نبی تک. آپ بھی سمجھدار ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، جس کو درود پڑھتا جس آواز کو میرا نبی خود سن لے اس کے مقدر کا کیا کہنا. چلو آپ سارے خوش ہو کے بولیں، میں پھر دہراتا ہوں. اچھا میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود پڑھنا تو کامل پڑھنا، ناقص نہ پڑھنا. پورا درود پڑھنا، ادھورا نہ پڑھنا. یا رسول اللہ ادھورا کیا ہے اور پورا کیا ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد کہہ کے چپ کر جانا ادھورا ہے.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا یہ پورا ہے. بندہ پڑھے نبی پاک پر درود، بندہ پڑھے نبی کی آل پر درود، اور میرا نبی خود سنے. ایک دفعہ تو آپ کو سبحان اللہ اونچی آواز سے کہنا پڑے گا، اگلی بات پہ پھر کروں گا. اچھا میرے آقا صرف آپ سنتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ایک اور کام بھی کرتا ہوں. اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، پیار والوں کا درود سن کر ان میں سے ایک ایک کو پہچانتا بھی ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مناظر اسلام حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی. زیغم اسلام علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی. شیخ الحدیث و تفسیر علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی. بس حضرات محترم، میں یہ بات کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. تشریف رکھیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بڑے عرصے کی ان حضرات کی خواہش تھی. آج قبلہ شاہ صاحب کی جلوہ گری ہو گئی یہاں پر. میں سمجھتا ہوں حاجی صاحب کی روح بھی خوش ہوگی اور آپ بھی سارے خوش ہیں. اور مجھے پتہ ہے کس بات کی خوشی ہے. آپ ایک سید کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو میرے نبی نے دیکھا ہوگا نا آپ کو. آل رسول کا آپ نے ادب کیا ہے نا. اچھا وہ جو میں بات عرض کر رہا تھا، سرکار فرماتے ہیں ایک تو میں درود خود سنتا ہوں اور دوسرا ان میں سے ایک ایک کو پہچانتا بھی ہوں. اچھا میں تو چونکہ پہلے کہہ چکا ہوں، آج میں تقریر کے لیے نہیں آیا. بندے بڑے کہتے ہیں جی کسی بڑے بندے سے ہماری جان پہچان ہونی چاہیے، کسی بندے کی وزیر سے جان پہچان ہو، کسی بندے کی گورنر سے جان پہچان ہو. وہ نخرے میں ہوتا ہے، میں کوئی چھوٹا بندہ ہوں. اور درود پڑھنے والوں تم کوئی چھوٹے بندے ہو؟ تمہاری جان پہچان تو مدینے کے تاجدار سے ہے. فرمایا ایک ایک کو میں سنتا بھی ہوں درود اور ایک ایک کو پہچانتا بھی ہوں. یا اللہ جو بولے محمد عربی کی نگاہ میں رہے. ہاتھ کھڑا کر کے بولے مجھے پتا چلے. میرا نبی درود خود سنتا بھی ہے اور ایک ایک کو پہچانتا بھی ہے. تو میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں. درود وہ پاک وظیفہ ہے جو پڑھتا ہے نبی کی نگاہ میں آ جاتا ہے، اور جس پر مصطفیٰ کی نگاہ پڑ جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں نعرہ لگواتا ہوں آپ جواب دیں. لبیک آپ کہیں یا رسول اللہ، لبیک لبیک. میں نے کسی جگہ کسی کو سمجھایا یار نعرہ ایک دو دفعہ لگایا کریں. وہ کہتے ہیں شاید یہ یا رسول اللہ نہیں کہتا. اس دن موت نہ آ جائے جب میں لبیک یا رسول اللہ نہ کہوں. میں تو اسے سنی نہیں سمجھتا جو یا رسول اللہ سے چلے. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے مدینے کے تاجدار تجھ پر ہمارا سب کچھ قربان. جو یہ نہ کہے وہ تو سننی نہیں. ہمارا تو سب کچھ نبی پاک پر قربان ہے، بلکہ ہمارا سب کچھ کیا ہے؟ سب کچھ نبی کا دیا ہوا ہے. نبی پہ قربان ہو جائے تو اور کیا چاہیے. اچھا سنیے توجہ سے. یہ تو ہو گئی درود کی بات. سرکار ایک ایک کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں. ایک بات صرف سلام کی عرض کر کے میری گفتگو ختم. اور جو بندہ میرے نبی پر سلام پڑھے، سرکار فرماتے ہیں میں خود اس کا جواب دیتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے لین لگا کے کھڑے ہوتے ہیں لیڈروں کے استقبال کے لیے. لیڈر ہوا کی طرح گزر جاتا ہے اور ہاتھ تک ہلانا گوارا نہیں کرتا. یہ چھوٹے لوگ جن کے لیے بندے گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب تک نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے کون کھڑا ہے. بلکہ ایک اور بات عرض کرتا ہوں، ڈی آئی جی آئی جی کا دورہ ہو، حوالدار سارا دن دھوپ میں مر مر کے کھڑے ہوتے ہیں، صاحب کسی کو دیکھتے تک ہی نہیں. ان کو جلدی بڑی ہوتی ہے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ہم جیسے غلاموں کا
آقا سلام صرف سن لیتے، یہ بھی بڑی کرم نوازی تھی، پر سن کے پھر جواب دینا. تو یہ جو ربیع الاول شریف کا پاک مہینہ ہے، بنیادی طور پر رسول اللہ کے درود و سلام کا مہینہ ہے، آقا کے ذکر کا مہینہ، حسن و جمال کا ذکر، صورت کا ذکر، سیرت کا ذکر، اور گلی گلی چوکوں چوکوں میں اور ہر سڑک پر ہر طرف سے بس ایک ہی آواز آنی چاہیے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا. اور میں ان سنیوں کو حلفاً یہ بات کہنے لگا ہوں، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت تباہ نہیں کر سکتی، اجاڑ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تم سلام پڑھتے ہو. میرا نبی جواب دیتا ہے، اسی آنے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول اللہ آپ کا در آباد رہے، گھر آباد رہے. گنبد خضرا سے جواب آتا ہے، وعلیک السلام یا امتی، مجھ پر سلام پڑھنے والو تم بھی سلامت رہو، تم بھی سلامت رہو. جن کو سلامتی کی دعا نبی عطا کر دے، نہ دنیا گندی ہوگی نہ آخرت گندی ہوگی. اب میں بغیر کسی تمہید و تاخیر کے گزارش کر رہا ہوں، زیغم اسلام، جگر گوشہ حافظ الحدیث، شیخ الحدیث و تفسیر، آل نبی، اولاد علی، پاسبان افکار اعلی حضرت اور للکار اہل سنت، جگر گوشہ شیر خدا اور زینت اولاد سیدہ زہرا، گنج عرفان، زیغم اسلام، حضرت علامہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ تونسہ شریف، آستانہ عالیہ تونسہ شریف. حضرات محترم تشریف رکھیں. بالکل محفل مکمل ہو گئی. پیر پٹھان غریب نواز کے جگر گوشہ تشریف لے آئے. جہاں اولاد آتی ہے باپ کی توجہ بھی ادھر ہوتی ہے. تو آج کی اس پاک محفل میں میں ان تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ تونسہ شریف کے نوکر ہیں اور انہیں اس بات کی مبارک دیتا ہوں کہ آج آپ کے مالک اور سائیں اس پاک محفل میں تشریف فرما ہوئے ہیں. اور میری بھی سعادت ہے کہ مجھے میلاد شریف کی محفل میں حضور تونسوی غریب نواز کے شہزادہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے. اللہ ان کے تشریف لانے کی برکات بھی ہمیں عطا فرمائے. تو میں چونکہ پہلے آپ کو کہہ رہا تھا، میں آپ کا اعلان کر چکا تھا، تو اب آپ کے ساتھ اگر وہ صرف نعت نہ ہوتے تو میں حذف کر دیتا. وہ سید ہیں، سید احسن رضا عرفانی صاحب. وہ صرف ایک نعت یا منقبت جو ان کا موڈ ہو وہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی قبلہ مشہدی صاحب کا خوبصورت خطاب شروع ہو جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور تونسوی غریب نواز کے لخت جگر نور نظر وہ تشریف لائے ہیں، تو پیر پٹھان کی آمد پر نعرہ تو وہ لگائیں، پتہ چلے کہ ڈی جی خان میں بھی حکومت پیر پٹھان کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فیضان حضور قبلہ عالم، فیضان حضور پیر پٹھان، پیر طریقت حضرت خواجہ پیر غلام اللہ بخش خان صاحب توسوی.